الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلاما علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلاما علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑا خوبصورت اور شاندار پروگرام جس میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. زور سے آمین کہیں. اتنی شاندار محفل، اتنے بہتر نظم و ضبط کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے اور اس کا احساس بھی آپ سبوں نے دلایا. الحمدللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں سے اپنے آپ کو سرشار کرنے کا خیال اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کا خیال آپ کو یہاں بیٹھنے پر مجبور کیا ہے. اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. منبر نور پر جید سے جید تر علماء اہل سنت تشریف فرما. پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت العلامہ علامہ مولانا ضیاء المجتبیٰ صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی صاحب سجادہ خانقاہ حسینی شریف تشریف فرما ہے. مجھ سے بیشتر آپ نے نغمگیت کے دنیا کا بے تاج سخنور، بے تاج بادشاہ جو سخنوری کے میدان میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے. شاعر ملک ہندوستان حضرت مولانا الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی. اللہ رب العزت حاجی صاحب کے آواز میں مزید چاشنی کا جوہر عطا فرمائے.
میرے بعد شاعر ملک ہندوستان حضرت قاری احمد الفتاح صاحب اور محترم سیف رضا کانپوری صاحب اور دیگر علماء علامہ ارتضیٰ کمال صاحب قبلہ کی صورت میں آپ سبوں کا ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی محبتوں کے سائے میں بیٹھ کر کچھ بولنا چاہتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محبتوں کے اسیروں میں اپنا نام درج کرانا چاہتا ہوں۔ نقیب ہندوستان حضرت قاری رستم اقبال صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی کی شاندار نقابت ہو رہی ہے۔ اچھی گفتگو، زبان میں خوبصورت جملے کا ملکہ اللہ رب العزت ان تمام تر توانائیوں کو سلامت رکھے۔ ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ ایک دم بالکل خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سنیں۔ اٹھک بیٹھک کا ماحول خاص طور پر جب سامنے ہوتا، اس سے ماحول میں بدنظمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ یقین جانیں کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آپ نے جلسہ سجایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ ہمارے تمام حرکات و سکنات سے مصطفیٰ باخبر ہے۔ کوئی چیز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ کا بیٹھنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند آ گیا تو یقین جانیں کہ یہ پسندیدگی بہت کام کرے۔ اس لیے آپ اس احساس کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ کربلا کے واقعے کو صرف ایک کہانی سمجھ کر بیٹھنے والے لوگ، وہ محفل رسول میں بھی بیٹھ کر وہ ادھر ادھر کے گلچھروں کی بات کریں گے، مگر جو تاریخ کربلا کو ایک پیغام کے نظریے سے دیکھتا، سبق آموز حکایت کے نظریے سے دیکھتا، پھر اس کے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس کی سوچ الگ ہوتی ہے، ان کے احساسات الگ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھے، آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ حضرت امام حسین کی یاد منانے کے لیے بیٹھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے قد کو اونچا فرمایا۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ممبر رسول پر جید سے جید تر علماء اہل سنت تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام علماء کا سایہ ہم تماموں کے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ آپ کی محبتوں کا سہارا، بہت اچھا ماحول ہے، بہت اچھے انداز میں آپ بیٹھے ہیں۔ آپ کا بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، آپ بہت اچھے انداز میں سن رہے ہیں۔ الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ کو جس بیداری کے ساتھ آپ نے سنا ہے، یہ کیفیت آپ کی شروع سے اخیر تک ہونی چاہیے، چونکہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبل احد پر اپنا پاؤں رکھا تھا، وہ پہاڑ وجد میں جھومنے لگا تھا۔ نبی کونین فرماتے ہیں ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ بولتا نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی کیفیت کو محسوس کیا۔ وہ کوئی اور ہوگا جو کسی کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے زبان کا محتاج ہوگا، مگر میرے حضور تو دھڑکنوں کے احساس کو بھی جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ دھڑکنوں کا دھڑکنے سے بھی واقف ہے مصطفیٰ۔ اس لیے اگر آپ صرف اس احساس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوئے اس کرسی سے اس کرسی پہ، یہاں سے وہاں بیٹھ کر رات گزار دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ کو بیٹھ کر حضور
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کا ذکر سننا چاہیے آپ کو، اس احساس کے ساتھ کہ آج آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، دنیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کیفیت کو بھلا نہیں پا رہی۔ اگر آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور مصطفیٰ کے نواسوں کو اگر آپ یاد کر رہے ہیں تو دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ جو لوگ اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس پیغمبر کے نواسے کی اگر بات کرتے ہیں تو تعجب کی کیا بات ہے، کون سے کمال کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو اپنے حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے گھر والوں کی بات کرنا یہ کون سے تعجب کی بات ہے، کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال تو تب ہوتا کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی حقیقت کا اعتراف کرے، دشمن بھی حقیقت کا اعتراف کرے۔ دنیا کا کوئی بھی سمویدھان ہو، دنیا کا کوئی بھی کنسٹیٹیوشن ہو، وہ سوچنے پر پابندی نہیں لگا سکتا، بولنے پر بھی پابندی نہیں لگتی ہے۔ ہم جس بھارت میں رہتے ہیں، جس بھارت میں رہتے ہیں، اس بھارت کا سمویدھان کنسٹیٹیوشن آف انڈیا is the best among all constitution of the world۔ بھارت کے دنیا کے تمام سمویدھانوں میں سب سے اچھا سمویدھان بھارت کا سمویدھان ہے۔ We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic۔ ہم اس بھارت کے رہنے والے ہیں۔ بھارت کا سمویدھان ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف بلیف، فریڈم آف تھاٹ، ہمیں سوچنے کی آزادی، ہمیں فریڈم آف ورشپ، عبادت کی آزادی، ہمیں بولنے کی آزادی، ان تمام چیزوں کی آزادی ہمیں یہ بھارت کا سمویدھان دیتا ہے۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر میرے پروردگار نے بولنے پر بھی پابندی لگا دی۔ خدا فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ بولنا تو دور، سوچنے پر بھی پابندی لگا دی۔ خدا فرماتا ہے جو میرے راستے میں مارا جاتا ہے اسے مردہ بولنے کی بات تو دور ہے، اسے مردہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، حضرت علامہ مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ ثقافی۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ میرا امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے اپنی گردن کٹائی۔ ہیلو بھائی صاحب، واٹ ہیپن سر؟ سنیں گے تھوڑی دیر؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ میری تقریر کے درمیان میں کوئی اٹھ کر کے کہیں سے جاتا ہے یا اٹھک بیٹھک کا ماحول بناتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میری چھاتی پر پاؤں رکھ کر کے جا رہا ہے۔ تقریر بڑی محنت سے ہوتی ہے، یاد رکھیں آپ، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کئی کتابوں کے مطالعے کو 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ان خطبہ کی بات نہیں کرتا ہوں جو طوطے کی طرح رٹ کر آتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو کتابوں کے اور کتابوں کے مطالعے کے چبوترے پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جن کا تعلق مطالعے سے، جن کا تعلق ہے ریڈنگ بک سے، جو کتابوں کو پڑھتے ہیں، جن کو پڑھنے کا شوق ہے۔ اتنی آسانی میں نہ لیں، اتنے ہلکے میں نہ لیں، محبت کے ساتھ بیٹھ کر سنیں۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ تیرا امام کون ہے؟ میرا حسین کون ہے؟ یہ تصور کرے آپ، یہ سوچیں۔ بھارت کا ایک مہان آدمی، ہندوستان کا ایک ہائیلی پروفیشنلی آدمی جو خود لاٹھی کے سہارے پہ چلتا تھا مگر ہندوستان میں امن کی بات کرتا تھا، ہندوستان میں صلح کی بات کرتا تھا۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں جو اٹھ پٹانگ نعروں کے ذریعے ہندوستان میں دنگا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا دنیا میں ہندوستان میں دادا گیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس انسان کی بات کرتا ہوں جو خود لاٹھی کے سہارے پہ چلتا تھا مگر ہندوستان میں امن کی بات کرتا تھا، بھائی چارہ کی بات کرتا تھا۔ وہ موہن داس کرم چند گاندھی، موہن داس کرم چند گاندھی بولتا ہے
اتنی اچھی بات، اتنی اچھی سوچ. وہ بولتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے، مگر میں یہ نہیں مانتا. اگر اسلام طاقت کی بنیاد پر پھیلنا ہوتا، اسلام اگر تلوار کی بنیاد پر پھیلتی تو وہ 313 لوگ تھے، 10,000 کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمانوں کی حیثیت کیا تھی؟ اگر طاقت کی بنیاد پر پھیلتا، اگر تلوار کی بنیاد پر پھیلتا. وہ موہن داس کرم چند گاندھی بولتا ہے my faith is that the progress of Islam does not depend on the use of sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint. موہن داس کرم چند گاندھی بولتا ہے لوگ بولتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، لوگ بولتے ہیں اسلام طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں، اسلام طاقت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کربلا میں امام حسین نے جو قربانی پیش کی تھی اس قربانی کا نتیجہ ہے جو آج پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پھیلا. My faith is that the progress of Islam does not depend on the use of sword by its believer, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain. دنیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے، اتنا اچھا خیال رکھتا ہے. اگر ان کے چاہنے والے صرف بیٹھ کر کے کہانی سن کر کے واپس چلے جائیں گے تو افسوس ہوگا. آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھ کر امام حسین بولتے کیسے تھے، امام حسین سوچتے کیسے تھے، امام حسین کی سوچ کو دنیا سلام کرتی ہے. وہ ہندوستان کی آندھرا پردیش کی ایک ماہر شکشا حاصل کرنے والی ایک ماہر لیڈی، جس کی تعلیم، جس کا ایجوکیشن آسٹریلیا میں کمپلیٹ ہوا ہے. وہ پیدا ہوئی ہے آندھرا پردیش میں مگر پڑھائی کمپلیٹ کی آسٹریلیا میں. وہ آندھرا پردیش کی ماہر شکشاوید محترمہ سروجنی نائیڈو بولتی ہے کہ I congratulate Muslims that from them Hussein, a great human being, was born, who is revered and honored totally by all communities. وہ بولتی ہے کہ لوگ کیا بولتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرا یہ ماننا یہ ہے کہ حسین نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا. پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر کہیں یا رسول اللہ. لوگ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر میرا ماننا یہ ہے امام حسین نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، جیت اور ہار کا مفہوم بدل دیا، جیت اور ہار کا اسٹیٹس بدل دیا. ہم تک دنیا یہ جانتی ہے جس کے پاس تلوار ہے کسی نہتے آدمی کو مار دو تم جیت گئے، تمہارے پاس طاقت ہے کسی کمزور آدمی کو مار دو تم جیت گئے. مگر امام حسین نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا. یزید اگر ایک چالاک آدمی کا نام ہے جس نے بڑے بڑے بہادروں کو پیسوں کی اور گورنری دینے کے اوقات دکھا کر اس کی طاقت کو خرید لیا، شمر لئی ہو چاہے سعد ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کو مصر کی سلطنت، کسی کو ری کی گورنری، کسی کو سکے دے کر خرید لیا. اگر یزید ایک چالاک آدمی کا نام ہے تو حسین ایک مدبر شخص کا نام ہے. وہ بولتی ہے امام حسین اگر چاہ لیتے تو یہ 20,000 کا لشکر کیا ہے، 40,000 کا بھی لشکر ہوتا تو حسین چٹکی میں مسل دیتے. زور سے زور سے زور سے. اگر 40,000 کا لشکر ہوتا تو حسین چٹکی میں مسل دیتے، مگر حسین نے مارا کیوں نہیں؟ اگر حسین مار دیتے تو قیامت تک لوگ یہ بولتے چونکہ یزید کے لشکر میں حافظ بھی ہے، یزید کے لشکر میں قاری بھی ہے، یزید کے لشکر میں عالم بھی ہے، یزید کی فوج میں محدث بھی ہے، یزید کی فوج میں مفسر قرآن بھی ہے، یزید کی فوج میں محدث حدیث رسول بھی ہے. اگر وہ مار دیتے تو قیامت تک لوگ یہ بولتے یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک حافظ کو مار رہا ہے، یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک قاری کو مار رہا ہے، یہ کیسا نبی کا نواسا ہے جو ایک مفسر کو مار رہا ہے. حسین نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا. لوگ اب یہ نہیں بولتے، اب یہ بولتے ہیں یہ کیسا حافظ ہے جو نبی کے نواسے کو مار رہا ہے، یہ کیسا قاری ہے جو نبی کے نواسے کو مار رہا ہے، یہ کیسا مفسر ہے جو نبی کے نواسے کو مار رہا ہے. کسی کو مار کر جنگ جیتنا
تو آسان ہے مگر خود کی گردن کٹا کر جنگ جیتنے کا سلیقہ کہیں اور نہیں، یہ کربلا میں حسین سے ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، سرزمین دامودر پور، دیار سرکار سرکاہی، نعرہ تکبیر۔ I congratulate Muslims that from them Hussein, a great human being was born, who is revered and honored totally by all communities. وہ بولتی ہے میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے بیچ میں خدا نے امام حسین کو پیدا فرمایا۔ پورا مجمع ایک بار زور سے ہاتھوں کو لہرا کر ایک بار کہیں یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ It is Hussein's sacrifice that has kept Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name. یہ کون بول رہا ہے؟ سوامی شنکراچاریہ بولتا ہے، سوامی شنکراچاریہ بولتا ہے اگر حسین نہ ہوتے تو مسجدوں سے آذان کی آوازیں بھی نہ بلند ہوتی۔ کیا بات ہے بھائی، حسین نہ ہوتے تو یہ سجدوں کے پھل نہیں دکھتے، یہ سجدوں کے باغات نہیں دکھتے، آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ It is Hussein's sacrifice that has kept Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name. وہ سوامی شنکراچاریہ بولتا ہے آج امام حسین کی بنیاد پر پوری دنیا میں اسلام کے نام بلند ہے۔ اگر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہے تو یہ کسی اور کا احسان نہیں، کربلا کے امام حسین کا احسان ہے، امام حسین کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان کہ آپ کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں the best of the people are the Arabs, the best of the Arabs are the Quraysh, the best of the Quraysh are the Banu Hashim, the best of the Banu Hashim is our family۔ مصطفیٰ فرماتے دنیا میں سب سے اچھے لوگ عرب کے لوگ ہیں، عرب کے سب سے اچھے لوگ قریش کے لوگ ہوا کرتے ہیں، قریش میں سب سے اچھے لوگ بنو ہاشم کے ہوا کرتے ہیں، اور بنو ہاشم میں سب سے اچھے لوگ میری فیملی کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ حضور فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ آپ کے احساسات بیدار ہونے چاہیے، اس بات کا احساس کہ ہمارے بچے آوارہ نہ پھریں، ہمارے بچے اپنی زندگی اپنے من کے مطابق نہ گزاریں، اپنے بچوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی بیٹھ کر سنائیں۔ ابھی جو جامعہ کے سرپرست پرنسپل وہ حضور مناظر علیہ مفتی مختار صاحب نے کتنی اچھی بات کی، جیسے ہی کر محرم کا چاند نظر آ جائے اپنے گھروں میں ذکر شہدائے کربلا کی محفل چھیڑ دیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر امام حسین کا تذکرہ کریں، امام حسین کی کہانی سنائیں، تاکہ آپ کے بچے وہ سلمان خان کی مووی دیکھ کر اپنی زندگی برباد نہ کریں، آپ کے بچے شاہ رخ خان کی مووی دیکھ کر اپنی زندگی تباہ نہ کریں۔ یہ پٹھان مووی آ گئی، لوگ پاگل ہونے لگے، میں کہتا ہے بے وقوف، کون تمہیں جنت میں لے جائے گا؟ یہ پٹھان تمہیں جنت میں لے کر جائے گا کیا؟ کون ہے وہ سلمان خان؟ کون ہے وہ شاہ رخ خان؟ کون ہے وہ عامر خان؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ تمہارا ہیرو کوئی بالی ووڈ کا خان نہیں ہے، اگر تمہارا کوئی ہیرو ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا خان ہے۔ زور سے بولے، زور سے بولے، زور سے بولے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بریلی کا احمد رضا خان ہے جو تمہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کی شمع جلا کر تم تک پہنچاتے ہیں، جو حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کیا ہیں، ان سے محبت کیسی کرنی چاہیے، یہ حضور اعلیٰ حضرت نے تمہیں بتایا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاؤ، امام حسین کی کہانی بتاؤ کہ دنیا میں تمہیں بہت دنوں تک زندہ نہیں رہنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے،
کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا ہے. موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دو چار بھڑوے قسم کے لوگ تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, تم انہیں یہ بتا دو مسلمان کے لیے زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے, موت بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم اتنا جانتے ہیں زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے کہ جب تک زندہ رہے مصطفیٰ کا نام لیا, جب تک زندہ رہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا, جب تک زندہ رہے کعبے کے بدر دجا پڑھے, جب تک زندہ رہے یا نبی سلام علیہ کا پڑھا, جب تک زندہ رہے حضور کا نام لیا. موت نے گلے سے کیا لگا لیا, مصطفیٰ کو قبر میں دیکھ رہے. واہ 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 واہ. ہمارے لیے ہائے تو زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے, ہمارے لیے موت بھی اللہ کی نعمت ہے. تمہیں موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں مر گیا تو میری بیوی کا کیا ہوگا, میری بیٹی کا کیا ہوگا, میری بہن کا کیا ہوگا. سن رہے کتنے لوگ سن رہے, ہاتھ جا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. میں مر گیا تو میری بہن کا کیا ہوگا, میں مر گیا تو میرے بھائی کا کیا ہوگا, میں دنیا سے چلا گیا تو میری بیوی کو ہر ہفتے ساری کون لا کر کے دے گا, میری بوڑھی ماں کو فروٹ سے لا کر کے کون دے گا. اس کے ذمہ دار تم نہیں ہو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. خدا رزق دینے والا ہے, رزق کا مالک اللہ رب العزت ہے. ہم نے بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جب بیوی حاملہ ہوئی تو شوہر کا انتقال ہو گیا. جب وہ عورت بچہ جن رہی تھی, بچہ جننے کے ٹائم میں بچے تو کو جنم دے دی مگر ماں کا انتقال ہو گیا. اب اس بچے کے لیے نہ باپ سہارا ہے نہ اس کی ماں سہارا ہے. اس کی پرورش ہوتی ہے کہ نہیں, اس کی کوئی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں. خدا اس بچے کی محبت دوسروں کے سینے میں پیدا فرماتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت اس بچے کی پرورش فرماتا ہے. اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے. یہ کبھی مت سوچنا کہ مر گیا تو کیا ہوگا, میں دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوگا. تم نے دیکھا نہیں نبی یہ کونین کی ایک آواز گونجی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المؤمنون اذهبوا الى الجہاد. چلو جہاد کی طرف. ابھی حضرت حنظلہ کے تعلق سے ابھی کیا سنا آپ نے, حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب سے, حضرت حنظلہ سہاگ رات کی منزل میں شب زفاف کا عالم ہے. دو روحیں قرب کی منزلوں سے ہمکنار ہونے والی ہیں, دو روحوں کا اتصال ہونے والا ہے. یہ دونوں روحیں ایک دوسرے سے ملی, ان دونوں روحوں کا اتصال ہوا. اچانک ڈھنڈورچی کی آواز آئی, چلو جہاد کی طرف. حضرت حنظلہ بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا سنو میری شریک حیات, اللہ کے پیارے رسول کا اعلان سننے کے بعد بستر پہ سونا ایک مرد مومن کی غیرت کے خلاف ہے. اگر چاہو تو ابھی طلاق لے لو یا پھر خدا کی مرضی پر قائم رہو. جیسے ہی کمرے سے نکلنا چاہے حضرت حنظلہ کی بیوی نے اپنے شوہر کا دامن پکڑا اور کہا تھا میرے سرتاج دنیا کی زندگی فانی ہے, اس میں حصہ دار بنا لیا, عقبہ کی زندگی جاویدانی ہے, اس سے الگ کرتے ہیں. یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے کیا؟ اگر زندہ لوٹے تو غازی کی بیوی کہی جاؤں گی, اور اگر مارے گئے تو شہید کی بیوہ کا کر پکاری رہو. ہائے ہائے ہائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شہدائے کربلا کانفرنس